اوکے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر ایوری ون. سسٹر ٹرولی مسلمہ کہہ رہی ہیں کہ جزاک اللہ خیر فار سچ این امیزنگ سیریز اینڈ دس حلقہ از گوئنگ ٹو بی امیزنگ ان شاء اللہ تعالیٰ. احرز اختر کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ سب آ جاؤ. اچھا چلیں جزاک اللہ خیر. اسنا کہہ رہی ہیں کہ آئی تھنک شی از فرام آزاد کشمیر مظفر آباد. یو اینڈ یور ٹیم ڈوئنگ اے گریٹ جاب. میرا سبحان اللہ گیو یو مور اسٹرینتھ. جزاک اللہ خیر سسٹر. محمد کہہ رہی ہیں کہ شی از فرام کینیڈا. آئی ایم ٹرائنگ ٹو لسن ٹو آل آف یور لیکچرز فالوئنگ یو 1.5 months. My kids have started to know you. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. جی ہمیں کون کہاں سے جوائن کر رہا ہے؟ سلمان خلیل بڑے خوش ہو رہے ہیں ماشاء اللہ اور کہہ رہے ہیں سٹارٹ ہو گیا. الحمدللہ جی الحمدللہ سٹارٹ ہو گیا ماشاء اللہ. جی جزاک اللہ خیر. محمد افنان از فرام پشاور. سسٹر سمینہ حامد از فرام USA. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر حورون نساء شیخ از فرام عفیفہ فرام مہاشترا انڈیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر طوب حسن از فرام کراچی. سر ڈو یو نو ہدا سسٹرز ان کراچی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. No, I don't know about Huda sisters in Karachi. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ everyone. جزاک اللہ خیر for joining. Islam means peace is from Peshawar. Okay. انڈیا سے لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ماشاء اللہ کہاں سے جوائن کر رہے ہیں؟ فرام شجاع آباد. وعلیکم السلام انیس رانا. جی جزاک اللہ خیر everyone for joining. I think we have waited for a much longer time than usual for people to join us inshallah ta'ala. جزاک اللہ خیر everyone. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. پلیز بتا دیں کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے. اچھا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ اس کے مزمل آپ لکھ دیجئے انشاءاللہ، ٹاپک لکھ دیجئے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی، اور جو اس میں ٹائٹل ہے لائیو اسٹریم میں وہ بھی ڈال دیجئے انشاءاللہ. چل لیجیے ہم انشاءاللہ لکھ دیتے ہیں. پلیز میرا بھی نام لیں. کون کہہ رہی ہیں؟ کرن عمر کہہ رہی ہے میرا بھی نام لیں. چلیں جی آپ کا بھی نام لے لیا. فوریکس ٹریڈنگ کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں بتاتے ہیں. پہلے انشاءاللہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ آج ہم کس ٹاپک بات کرنا چاہ رہے ہیں. سو وی ہیو اسٹارٹڈ دا سیریز آف خلفاء راشدین المہدیین. جو 4 خلفاء ہمارے گزلے، پہلے ہم نے ابوبکر صدیق کے بارے میں بات کی، پھر ہم نے عمر بن خطاب کے بارے میں بات کی، اور آج جن ہستی کے بارے میں ہم بات کریں گے ان کا نام ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے جی. اور ٹو بی آنیسٹ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں. واللہ جتنا زیادہ اس ہستی، اس ذات، اس شخصیت کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے اتنا ہی کم ہم جانتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہر صحابی کے بارے میں ہم نے جو 1 گھنٹے کے بارے میں بات کی وہ اٹس ناٹ انف ڈیفینیٹلی. اینڈ آئی ووڈ سجیسٹ یو کہ آپ لوگ اس لیکچر کو صرف دیکھنے کے بعد رک نہ جائیں بلکہ ان کے بارے میں مزید پڑھیں. بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں. دارالسلام نے 4 خلفاء پہ بڑی کتابیں بھی لکھی ہیں الحمدللہ، اور ان کی سیریز کو اوتھینٹک وے میں جمع کیا ہے اور لکھا ہے. اس طرح کی مختلف کتابیں ہیں. حیات صحابہ کے درخشاں پہلو بھی ہے. اس طرح کی مختلف کتابیں ہیں الحمدللہ. سو 1 hour for one صحابی is not at all justice. ٹھیک ہے، we need to learn more about this person and these person. پہلی چیز تو یہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پہلے صحابی ہیں جن کے بارے میں کوئی کتاب لکھی گئی آفٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرام دا صحابہ ہی از دا فرسٹ صحابی. امام ترمذی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں کتاب لکھی مناقب عثمان رضی اللہ عنہ.
ٹھیک ہے, ان کے مراقب, ان کے کوالٹیز, ان کی ورچوز جوائن کی, ٹھیک ہے. ان میں کون کون سی 2 کوالٹیز تھیں جو کہ اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں فرام ایوری ادر صحابی؟ لیٹ می آسک یو دس کوسچن انشاءاللہ, لیٹ می انگیج یو ایز ویل ان دس. جی سسٹر سائمہ فرام کینیڈا جوائن کر رہی ہیں. آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کون کون سی 2 پرومیننٹ کوالٹیز ہیں جو کہ عثمان بن عفان میں پائی جاتی ہیں, جو کہ اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں تمام باقی صحابہ سے. جی ویٹنگ فار یور آنسرز ان شاء اللہ تعالیٰ. حیا اینڈ غنی, ماشاء اللہ, گڈ آنسر. احرز اختر کہہ رہے ہیں. خلیل بھی کہہ رہے ہیں حیا اینڈ سخاوت. ایگزیکٹلی. جزاک اللہ خیر فار یور آنسر. ہز modesty and generosity. Again حیا اینڈ غنی ہونا. یس جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. یس, یہ 2 کوالٹیز ہیں جو کہ پرومیننٹ ہیں اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پرسنالٹی ہے اس میں اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں. مطلب سب سے پرومیننٹ ہیں تمام صحابہ میں سے عثمان بن عفان, جو کہ غنی ہونے میں یعنی مالدار اور خرچ کرنے میں بہت زیادہ آگے تھے, اور ساتھ حیا میں ہی واز ون آف دا موسٹ پرومیننٹ آف صحابہ جو کہ حیا میں بہت آگے تھے. عثمان بن عفان جب پیدا ہوئے تو ان کے والد ہی واز ریچ مین, انہوں نے ان کو 30 ملین درہمز انہیرٹ کیے, ٹھیک ہے, وراثت میں ملے. اینڈ جب ان کو یہ مال ملا تو ہم لوگوں کی طرح یا باقی تمام لوگ جو ہسٹری میں گزرے ان کی طرح وہ اسٹنجی اور لالچ والے نہیں ہو گئے, بلکہ ہی از فیمس فار مینی انسیڈنٹس جس میں انہوں نے بہت زیادہ خرچ کیا. تبوک کے موقع پہ دیکھ لیں, جس کو ہسٹری میں غزوۃ العسرہ بھی کہا جاتا ہے, جو کہ مشکلوں والا غزوہ تھا, یعنی اس میں بہت پریشانی اور ٹارچرز تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا, خطبہ دیا اور کہا کہ کون ہے تو میں سے جو دین کے لیے خرچ کرے. And he wanted 100 camels. He asked for 100 camels. عثمان بن عفان کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 camels for jihad فی سبیل اللہ. انہوں نے کہا جزاک اللہ خیر عثمان, بیٹھ جائیے. Again I want someone else to give me 100 more camels. عثمان بن عفان پھر کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 camels. جزاک اللہ خیر عثمان. I want 100 more camels. پھر کھڑے ہوئے 100 more camels. Again جزاک اللہ خیر عثمان, sit down. کوئی اور صحابی ہے جو 100 more camels دے. کھڑے ہوتے رہے حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے 700 سے 1000 کیملز ایک ہی محفل میں, ایک ہی گیدرنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے. اس زمانے میں جو اونٹ تھا نا, آج کی سمجھ لیں آپ لیمبورگینی ہے یا رولز رائس ہے یا پرائیویٹ جیٹ ہے کسی کا, آپ سمجھ لیں. امیجن کوئی شخص آج ٹی وی پہ کہتا ہے کہ میں اپنے 100 پرائیویٹ جیٹس یا 100 لیمبورگینیز اللہ کے راستے میں دیتا ہوں, پوری دنیا میں اس کا چرچا ہو جائے گا اور اس کی جو نا will be all praises for this person کہ یار کمال کا انسان ہے یہ. عثمان بن عفان نے صرف ایک واقعہ نہیں کیا بلکہ اس طرح کے ڈھیروں واقعات ملتے ہیں. 1000 camels in one gathering. Not only that, واپس گئے 1000 gold coins لے کے آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے اور ان کے سامنے بکھیر دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہاتھوں میں لے رہے ہیں, اپنی انگلیوں میں دیکھ رہے ہیں ان کو اور کہہ رہے ہیں یا عثمان اعمل ما شئت, اے عثمان آج کے بعد جو مرضی کرنا کر. Nothing will harm you عثمان after this day. آج کے بعد تمہیں کوئی چیز تکلیف نقصان نہیں پہنچائے گی جو تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کی اور خدمت کی ہے. آپ ان کی جنوسٹی کی مثالیں دیکھیں, ہمیں کائنات میں نہیں ملتی پروفٹس کے بعد. مسجد نبوی کی ایکسپینشن کی باری آئی, 20,000 درہمز ایسے دے دیے کہ میری طرف سے اتنی بڑی کنٹریبیوشن لو. He used to buy a slave every Friday. ہر جمعے کو ایک وہ غلام خریدتے اور اس کو آزاد کرتے تھے. اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے جو شخص ایک غلام خریدتا ہے یعنی اس کے ہر عضو اور اس کے ہر مطلب لیمز, سر اور چیسٹ اور ہر چیز کے بدلے اس کی اللہ تعالیٰ ایک چیز آزاد کر دیں گے. یعنی اگر ایک شخص, اگر 2 بھائیوں نے مل کے غلام خریدا ہے تو آدھا وہ شخص اور آدھا یہ شخص جہنم سے آزاد ہو جائیں گے. اور اگر کوئی شخص پورا کا پورا غلام آزاد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا, یعنی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں گے. And he feed thousands of slaves in the path of Allah سبحانہ وتعالیٰ. جب عمر بن خطاب کے ٹائم میں ڈراؤٹ آیا, شدید قحط, اور ہم نے عمر بن خطاب کی سیریز میں کچھ بات کی تھی کہ وہ کتنا برا قحط تھا کہ عمر بن خطاب used to change face colors, اور لوگ اتنے مجبور ہو گئے تھے کہ وہ آئرن
کی ایک سٹرنگ سے بٹر کو چوسا کرتے تھے. یعنی بہت زیادہ قحط کے حالات, بہت سارے بچے جو ہے نا فوت ہو رہے تھے, جانور مر رہے تھے, کھیتی باڑی نہیں ہو پا رہی تھی. 60,000 ریفیوجیز ور ان مدینہ, مشکل حالات. عمر بن خطاب کے دور میں عثمان بن عفان کا قافلہ آیا مختلف ملکوں سے, اور جب قافلہ مدینہ پہنچا تو مدینہ میں نا ایک بہار آ گئی کہ قافلہ آیا ہے تو اب کچھ مال آئے گا. لیکن ان کو ڈر بھی تھا کہ کہیں یہ مال جب اسکیسٹی ہوتی ہے, جب کسی کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو سپلائی اس کے ریٹ بڑھ جاتا ہے. تو عثمان بن عفان کا قافلہ آیا, اور اتنا بڑا قافلہ تھا کہ مدینہ بھر گیا ان کے قافلے سے. یعنی ان کے اونٹ ہی اونٹ تھے, اور ہر بندے کو پتہ چل گیا کہ عثمان بن عفان کا قافلہ آ گیا. مدینہ کے بڑے بڑے بزنس مین آئے, کچھ یہودی بھی آئے, کچھ مسلمان بھی آئے, اور کہا عثمان بن عفان آپ ہمیں دیں, ہم آپ کو 5% پروفٹ پہ دیں گے. عثمان بن عفان نے کہا کہ نہیں, I have a better deal. I have a better deal. You have to increase the percentage. انہوں نے کہا عثمان بن عفان اوکے ٹھیک ہے, رائٹ, 10% پروفٹ پہ ہم آپ کو دیں گے. We want to purchase this whole قافلہ from you. کیونکہ they knew the business. اتنا ڈیمانڈ زیادہ ہے, لوگ بھوکے مر رہے ہیں, اب ہم بیچیں گے تو زیادہ مہنگا بکے گا. عثمان بن عفان نے کہا نہیں, I have a better deal. انہوں نے کہا 15%, انہوں نے کہا I have a better deal. 20%, انہوں نے کہا I have a better deal. میرے پاس بہتر ایک بولی لگی ہے میرے مال کے لیے. انہوں نے کہا ایک تو ہم آپ کے پاس سب سے پہلے انویسٹرز آئے ہیں, سب سے پہلے بزنس مین ہیں, اور اتنی زیادہ پروفٹ آپ پہ کون دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا میرا رب مجھے اس سے زیادہ پروفٹ پہ دے رہا ہے. اور کہتے ہیں جاؤ نکل جاؤ یہاں سے, میں نے تمام قافلہ اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ کر دیا. میرا رب مجھے 70% سے لے کے 700 سے لے کے انفینائٹ پرسنٹیج پروفٹ دے گا مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور تمام کا تمام قافلہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. ایک اور انسیڈنٹ جس میں مسلمان مدینہ آئے تھے, اور وہ جو بئر روما تھا, روما کا جو ویل تھا وہ ایک جو کے پاس تھا. عثمان بن عفان سے ڈیل کی اور اس کے منہ مانگے دام ادا کیے کہ ایک دن میں لوں گا, ایک دن تم لینا. اور جب عثمان بن عفان نے لیا تو کیا کیا, اس دن فری کر دیا. اب جیو کے دن کوئی لیتا نہیں تھا, اور عثمان بن عفان کا جو دن تھا اس میں سب آ کے ایون جیوز اور مسلمان تمام اپنے جانوروں کے لیے وہاں سے بھر جاتے تھے. تو ہی واز ایٹ اے لاس, لیکن اس کی مجبوری کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا. اس کے منہ مانگے داموں پہ دوبارہ اس سے وہ ویل پرچیز کر کے مسلمانوں کے وہ نام کر دیا. سو یہ چیزیں جو ہم جانتے ہیں عثمان بن عفان کے بارے میں. I want to talk about those aspects of the life of this great صحابی جلیل جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عثمان بن عفان کے بارے میں اپنی بیٹی کو ام کلثوم کو کہ او ام کلثوم, اور یہ ام کلثوم وہ ہیں جن کی شادی بعد میں انہی سے ہوئی, عثمان بن عفان سے ہوئی. کہا کہ no one resembles your father. کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی کو ام کلثوم کو. No one resembles your father and the father of your father یعنی ابراہیم علیہ السلام more than عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا ہم اس بارے میں جانتے تھے کہ عثمان سے زیادہ کوئی شخص تمہارے باپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے باپ کے باپ یعنی ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام سے کوئی ریزیمبل نہیں کرتا more than عثمان ابن عفان. ان کے ہائٹ تھک اور کرلی تھے, ان کی ہائٹ تھی, اٹ واز میڈیم ہائٹ, ناٹ ویری لانگ ناٹ ویری شارٹ. ان کے ہیئر دے ور تھک اینڈ کرلی, دیر واز ریڈنس ان ہز فیس. ان کے براڈ شولڈر سے دیر واز اے گیپ بٹوین دا ٹیتھ, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی مشابہت ہو. عبد الرحمن ابن حزم کہتے ہیں کہ I have never seen a person more beautiful and extremely handsome than Usman ibn Affan radiyallahu anhu. He was rich, he was famous and he was handsome. He had all the qualities. حسن radiyallahu anhu, حسن بن علی کہتے ہیں he was very close to Usman bin Affan, although چھوٹے تھے لیکن بڑا ان کا گہرا تعلق تھا. کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان he feels shy while changing clothes behind closed doors. ایون جب وہ کمرے میں بند ہوتے ہیں وہ شیئر کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ جب وہ کمرے میں بند ہونے کے باوجود بھی he feels shy in changing his clothes. یہ حالت. اور اتنے خوبصورت اور مالدار تھے کہ the women of Makkah used to approach him, اور ان کو وہ چاہتی تھیں اور پسند کرتی تھیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں, آپ ہمیں ٹائم دیں, آپ سے شادی کریں. لیکن he was full of shyness and full of حیا, کہ کبھی ان کو بری نظر سے نہیں دیکھا, نہ کبھی ان کو آؤٹ آف دا وے جا کے یعنی حرام طریقے سے لفٹ نہیں کرائی, بلکہ ان کے پاس گئے نہیں اور اپنی چاسٹٹی کو بچا کے رکھا. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے کہتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا دایاں ہاتھ رکھا, اس کے بعد سے میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے کبھی بھی زندگی میں till his death
اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ساتھ سے ٹچ نہیں کیا. And he was shy in his speech, he was modest in his speech. بولنے میں، پرسنالٹی میں، حیا میں پیکر تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he was inclining، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی جو کپڑا تھا وہ جو ان کے تھائز تک آیا ہوا تھا. تو ابو بکر صدیق آئے، سلام کیا اور بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنا شروع ہو گئے. عمر بن الخطاب آئے، بیٹھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرنا شروع ہو گئے. اور پھر جب عثمان بن عفان آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سیدھا کر لیا اور اپنے کپڑے کو نیچے تک، پنڈلیوں سے نیچے تک کر لیا، یعنی پنڈلیوں تک کر لیا اور ٹخنوں سے اوپر تک کر لیا اور باتیں کرنا شروع ہو گئے. تو جب سب چلے گئے تو حضرت عائشہ حیران تھی اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر کا رتبہ تمام صحابہ سے افضل ہے، وہ سب صحابہ سے اعلیٰ اور افضل ہے، ایون عثمان سے بھی زیادہ. لیکن جب میرے باپ آئے ابو بکر، آپ نے اپنا پوسچر چینج نہیں کیا. جب عمر بن خطاب ہے تبھی آپ نے اپنے پنڈلیوں پہ کپڑا نہیں ڈالا. لیکن وائی ود عثمان؟ کہتے ہیں یا عائشہ اللہ تستحی من رجل یستحی من الملائکہ، اللہ استحی من رجل تستحی من الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس شخص سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. دس واز دا پرسن جن سے صرف دنیا کے لوگ نہیں بلکہ آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور حیا ایک بہت امیزنگ چیز ہے. اللہ کے مسلم فرمایا ان لکل دین خلقا، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا. ہر دین کا کوئی نہ کوئی کریکٹر ہے، کوئی نہ کوئی ایک بات ہے، اور اسلام کی جو بیسکلی جو پوائنٹ ہے، جو جسٹ ہے، وہ حیا ہے. ایک صحابی دوسرے صحابے سے بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے تم بہت شائع ہو، تم بہت تمہیں بہت شائنس ہے، تم کس طرح دنیا میں گزارا کرو گے، تم کس طرح چلو گے. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا تم بولڈ نہیں ہو، تم اسمارٹ نہیں ہو. میں تجھے بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں جی، میں منہ پہ جو آتا ہے بول ڈالتا ہوں. یہ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں. ایک صحابی دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم بہت شائع ہو، تم کس طرح گزارا کرو گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ سے گزر رہے تھے اور فرمایا کہ لیو ہم الون، حیا از اے پارٹ آف ایمان. حیا دین کا حصہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تمہیں حیا نہ رہے پھر جو مرضی کرنا کرو. یعنی جب تم سے حیا چلی جائے پھر تمہیں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی. آپ دیکھیں بے حیائی کو کس طرح سے ایڈورٹائز کیا جا رہا ہے. آپ ذرا ہمارے ٹی وی چینلز کھول کے دیکھیں اور ایک کے بعد ایک چینل کریں، کس طرح سے کیا ایک حیا والا انسان اس کو دیکھ سکتا ہے. آپ ہمارے روڈ پہ چلے جائیں اور دیکھ لیں بل بورڈ پہ کیا کچھ لگا ہوا ہے. کپڑے بیچنے کے نام پہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے، جوتے بیچنے کے نام پہ، صابن بیچنے کے نام پہ. کوئی بھی جوتا بیچنے کے نام پہ ایک عورت کو ایسے لباس پہنا کے لگایا ہوا ہے جس سے وہ ایک آبجیکٹیفائی کیا جا رہا ہے. عورتوں کو امپاور نہیں کیا جا رہا بلکہ ان کو اینیمل اور ان کو آبجیکٹیفیکیشن کا ایک آبجیکٹ بنایا جا رہا ہے کہ تمہاری بس یہی حیثیت ہے کہ تم ٹائٹ کپڑے پہن کے لوگوں کی ٹینشن کا باعث بنتی رہو اور ہمارا تمہیں کوئی رائٹ نہیں ہے. اور یہ 30-35 خواتین ہر عورت مارچ کے دن پہ نکل آتی ہیں اور ایک شور شرابہ مچایا ہوتا ہے کہ ہم وومن امپاورمنٹ. اللہ کے بندو، رب سے زیادہ کس نے وومن کو امپاور کیا ہے؟ ایک عورت ہی تو ہے جو کہ پورا فیملی سٹرکچر بناتی ہے. اگر عورت نہ ہو تو کیا ہماری جنریشن چلے گی؟ ایک عورت ہی کے ہاتھ میں تو تمام اولاد، اور تمام 5 اولاد ہے تو 5 فیملیز اس کے ہاتھ میں ہے. شادی سے پہلے وہ بیٹی ہے، فائنینشیل رسپانسبلٹی ڈالی نہیں اس پہ، اس کو ٹینشن سے بچا لیا کہ تم اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے اپنے گھر میں حیا کے ساتھ اپنی فیملی کو بناتے ہوئے ایک نئی جنریشن کو پرورش کرتے ہوئے گزارو، کیونکہ تمہارے کندھوں پہ نئی امت کی ذمہ داری ہے، ایک آنے والی امت کی ذمہ داری ہے. فائنینشیل برڈن سے ہی ہٹا دیا. باپ، شادی سے پہلے باپ کی ذمہ داری، شادی کے بعد شوہر کی ذمہ داری. شوہر کی ذمہ داری کہ اس کو وہ لائے، اس کی عزت کرے، اس کو کھلائے پلائے. لیکن ہم لوگوں نے کیا بنا لیا اس دین کو، اور وومن امپاورمنٹ کے نام پہ اور ایسے سویٹ شوگر کوٹڈ سلوگنز کے نام پہ ہم نے بے حیائی کو مطلب عجیب میرا جسم میری مرضی جیسے جو سلوگنز ہیں، اللہ معاف کرے یہ کیا کر رہے ہیں. مطلب ایک عورت کہہ رہی ہے کہ جو مرد منہ سے گالی نکال رہا اور گالی دے رہا ہے میں بھی وہ دینا چاہتی ہوں. مطلب آپ اس میں مردوں سے قریب ہونا چاہتی ہیں؟ اگر مرد بے حیائی کے کام کر رہے ہیں تو آپ کو بھی اس طرح، مرد اگر کسی انداز میں یا پوسچر میں بیٹھے ہیں آپ کو اس طرح بیٹھنا ہے. آپ یہ چاہتی ہیں، یہ امپاورمنٹ ہے، یہ ایکول رائٹس ہے. جب انسان کا دماغ خراب ہو جائے نا
اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم سے حیا نکل جائے پھر جو مرضی کرنا ہے کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس میری امت میں، میری قوم میں بے حیائی کو ایڈورٹائز کیا جائے گا، علل اعلان پھیلایا جائے گا، اس کو چھپ چھپ کے نہیں کیا جائے گا، اور لوگ سوشل میڈیا پہ سب کے سامنے بے حیائی کو عام کریں گے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قوم میں وہ بیماریاں نازل کریں گے، وہ ڈیزیزز نازل کریں گے کہ جن کا پچھلی امتوں نے کبھی نام نہیں سنا ہوگا. اور یہ ہم بات کرتے تھے 2-3 سال پہلے، کووڈ تو اس ٹائم اس کا نام و نشان نہیں تھا. اب آپ دیکھ لیں ہمارے کرتوت اور بے حیائی کی وجہ سے کیسی کیسی بیماریاں پہ نازل کی جا رہی ہیں. پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی ہے، اور یہ اتنے بڑے لاک ڈاؤن کے بعد، اتنے بڑے کیٹاسٹروفی کے بعد اب بھی ہم سمجھے نہیں. پھر کون سی چیز ہے جو کہ ہمیں سیدھا کرے گی؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا، یہ کیسی قوم ہے، کیسے لوگ ہیں، ان کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی. بڑے سے بڑی آفت، بڑے سے بڑی مصیبت ان کو سیدھا ہی نہیں کر رہی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دلوں پہ کالے دھبے لگتے جائیں اور پھر ہمیں مہلت دے دی جائے کہ ان کو پھر ایک ہی دن پکڑا جائے گا. اس سے پہلے کہ وہ ٹائم آئے، اس سے پہلے کہ ہماری تباہی اور بربادی آئے، ہمیں we have to come back to the basics, we have to come back to the deen, we have to come back to Islam, because there is no survival without Islam, there is no survival without God. We are not a godless society. ایک انسان کیوں جھوٹ بولنے سے رکتا ہے؟ ایک انسان کیوں کسی عورت پہ ہاتھ اٹھانے سے رکتا ہے؟ ایک انسان کیوں گالی دینے سے رکتا ہے؟ کیونکہ اس کو رب کا خوف ہوتا ہے. if you are trying to develop a godless society, you will end up in catastrophe. اور ہم لوگ ساری زندگی کو تباہ کر دیں شروع ہو جائیں گے. ول ڈیورنٹ نے اور نوم چامسکی نے، بڑے بڑے فلوسافیکل رائٹرز نے، سب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دے کم ٹو the same conclusion، جو کہ ہمیں 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لیکن ہمیں اللہ کے نبی کی بات سمجھ نہیں آتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. حیا اور ایمان دونوں ایک ہی چیز ہیں، ایک ہی چیز ہیں، یعنی ایک ہی ساتھ ہوتی ہیں، جمع کر دی گئی ہیں. جب ایک چیز جاتی ہے دوسری بھی چلی جاتی ہے. حیا جائے گی تو ایمان چلے جائے گا، اور جب ایمان جائے گا تو حیا چلی جائے گی. ہم نے بے حیائی، ہم نے ایڈوانسمنٹ اور ٹیکنالوجی کو یہ سمجھا کہ کپڑے اتار دو، بندروں کی طرح ننگے ہو جاؤ، جتنے شارٹ کلوز میں پہنوں گا اتنا میں حیا والا بن رہا ہوں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. This is not our topic, but the thing is کہ ہمارا کیا حال ہوتا جا رہا ہے. What were the distinctions of Uthman bin Affan رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ He was a unique person, سبحان اللہ. ہر لحاظ سے آپ دیکھیں، he was the first person after Lut علیہ السلام to make hijrah to حبشہ ابسینیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 11 لوگوں کا گروپ بھیجا تھا، جس میں عثمان بن عفان was one of them, and he made ہجرہ to حبشہ ابسینیہ. اس سے پہلے لوط علیہ السلام نے ہجرت کی تھی، اور اس کے بعد جو پہلا شخص جس نے ہجرت کی ابسینیہ کی طرف، حبشہ کی طرف، وہ عثمان بن عفان تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 2 بیٹیاں تھیں، رقیہ اور ام کلثوم. رقیہ مکہ میں ان کی شادی ہوئی تھی عتبہ بن ابی لہب سے، جو اللہ کے رسول کا چچا تھا، ابو لہب جس کو بولتے ہیں، اس کا بیٹا تھا عتبہ. اس سے شادی ہوئی تھی رقیہ رضی اللہ عنہ کی. ٹھیک ہے، اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے یہ. تو اور ان کی جو دوسری بیٹی تھی ام کلثوم، ان کی شادی ہوئی تھی عتیبہ بن ابی لہب سے، اس کے دوسرے بیٹے سے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدانیت کا، اسلام کی پروپیگیشن کی اور اعلان کیا، تو اس نے اپنے ظالم نے، اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہوں اس پہ، اس نے کہا کہ ان کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو. اور انہوں نے اپنے باپ کی بات مانتے ہوئے دونوں کو طلاق دے دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بڑی بیٹی رقیہ کی شادی کر دی فوراً سے عثمان بن عفان سے، فوراً سے عثمان سے شادی کر دی. اینڈ ہی واز دا سن ان لا آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Because of his modesty and haya, everybody used to love him. Every Quraysh, people of Makkah used to love him, and he was a noble person. اور ماں اپنے بچوں کو کہا کرتی تھی، دیکھیے جب کسی نے کسی سے اپنی لو، اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرنا ہوتا تھا نا، وہ کہتے تھے احبک والرحمن حب قریش لعثمان. اللہ اکبر. ہم تم سے واللہ والرحمن اتنی محبت کرتے ہیں جس طرح قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں. This was the criteria of our love. احبک والرحمن حب قریش لعثمان. We love you the way قریش loves عثمان. لوگ ایک دوسرے کو پرپوز، ایک دوسرے سے پیار محبت اس طرح شیئر کیا کرتے تھے.
تو اتنا ان کا سٹیٹس اور نوبلٹی تھی مکہ میں اور قریش میں اور تمام لوگوں میں. رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی، اور جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو بدر کا مارکہ ہونے والا تھا. تو عثمان بن عفان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ تم رقیہ کا خیال کرو، اور وہ نہیں جا سکے. اینڈ واٹ ہیپنڈ واز قدر اللہ ما شاء فعل. جس دن بدر کی فتح ہوئی اسی دن رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی. That's why this day is known as a day of great joy and of sorrow. بہت خوشی اور بہت غم کا دن. کیوں خوشی بدر کی اور غم کیوں؟ کیونکہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ اللہ کو پیاری ہو گئی. اور ان کے جو اولاد تھی، ان دونوں سے ایک اولاد تھی عبداللہ بن عثمان. کچھ ہی دنوں بعد، کچھ ہی مہینوں بعد ان کی آنکھ میں ایک برڈ نے نا آ کے چونچ مار دی، اور اس کی وجہ سے ان کو آئی انفیکشن ہوگی، اور اس آئی انفیکشن کی وجہ سے ہی پاسڈ اوے ایز ویل. اور عثمان بن عفان کے زندگی میں جب یہ دو دھچکے آئے، دو کلیمٹیز آئیں، تو ہی بیکیم سائلنٹ، وہ خاموش ہو گئے. اور 2 سال تک وہ بالکل انہوں نے بات چیت لوگوں سے کرنا چھوڑ دی. ہی یوزڈ ٹو کم ٹو دی مسجد، ہی نیور فورسیک نماز. وہ ہماری طرح کے لوگ نہیں تھے کہ ہم نماز نہیں پڑھنا اللہ معاف کرے چھوڑ دیتے. ہی یوزڈ ٹو کم ٹو دی مسجد، نماز پڑھ کے وہ نکل جایا کرتے تھے. ہی واز سائلنٹ، ہی couldn't speak that much. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا اس چیز کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی نوٹس کیا. تو عثمان بن عفان کو بلایا اور کہا عثمان واٹس ہیپننگ، واٹس رانگ؟ انہوں نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم the death of رقیہ and something else. تو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ او عثمان واٹس ایلس؟ رقیہ کی تو وفات ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے، وہ بہت بڑا دکھ تھی ہم سب کے لیے، لیکن واٹس ایلس دیٹ یو آر مسنگ؟ کون سی چیز ہے اس کے علاوہ بھی جو تمہیں نقصان پہنچا رہی ہے؟ انہوں نے فرمایا انقطع سیری وقربتی بموتها. رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جو ایک آپ کے ساتھ قربت تھی، ایک جو ریلیشن شپ تھا، جو لینیج ایک طرح سے بنا ہوا تھا کہ میں آپ کا سن لا تھا، میں آپ کا داماد تھا، اور جو کلوزنس تھی وہ ختم ہو گئی، وہ ٹوٹ گئی ان کی وفات کے بعد اور میرے بیٹے کی وفات کے بعد. They were not the people جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلیز کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے ایسی سویٹ باتیں کریں. Definitely everyone used to love to please رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن they were very pure people. وہ جھوٹے نہیں تھے کہ بٹرنگ کر رہے ہیں یا کریں. ان کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ آسمانوں سے نازل ہو گئے اور کہا کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کی بھی شادی عثمان سے کر دیں. And that is the day he was given the title of Dhun Nurain, the possessor of 2 lights. یعنی اللہ کے نبی کی 2 روشنیاں، 2 بیٹیاں، ان کی جو ہسبینڈ بنے وہ عثمان بن عفان بنے. Such an honor. تو دوسری شادی جو عثمان بن عفان نے کی وہ اللہ کے وسلم کی بیٹی ام کلثوم سے کر لی. اینڈ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بھی اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے. 6 years later she passed away as well. وہ اس دنیا سے چلے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور عثمان بن عفان پھر دکھی ہو گئے، پھر پریشان ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا عثمان، اور پیار محبت دیکھیں. his love for عثمان was amazing، کیونکہ یہ صاف ستھرے سچے لوگ تھے اور اپنے محبت میں شدید لوگ تھے. جب انہوں نے اللہ کے نبی سے سچی محبت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے. اور ان کو بلایا عثمان، واللہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد ایک مرتی جاتی، میں 40 کی تم سے شادی کرتا جاتا. میں 40 کی سے تم سے شادی کرتا جاتا. میں تمہیں اپنے 40 بیٹیاں دے دیتا اگر ایک کے بعد ایک فوت ہوتی جاتی، اور میں تمہیں دیتا جاتا. اور بیعت رضوان کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور محبت دیکھیں ان ایسے اپنے صحابی کے لیے کہ جب وہ ان کو اندر بھیجا گیا کہ کفار سے نیگوشیٹ کریں، اور وہ لوگ عمرے کے لیے آئے تھے، تو افواہ پھیلی کہ عثمان بن عفان کو شہید کر دیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیٹس اٹ، دس از دا لائن، اس کے بعد کوئی نیگوشیشن نہیں، اب قتال ہوگا، اب ہم عثمان کے خون کا بدلہ لینے جائیں گے. عثمان بن عفان کی وفات واز دا بارڈر لائن، اب ختم ہے، کوئی نیگوشیشن نہیں. ہمارے عثمان کو انہوں نے قتل کیا ہے، ہم اس کا بدلہ لیں گے. اور تمام صحابہ سے کہا کہ ہاں جی کون میرے ساتھ ہے آج؟ اور سب صحابہ اللہ اکبر اپنی موت پہ بیعت کرنے کے لیے راضی ہو گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، جس کو بیعت رضوان بولتے ہیں. اور جب سب نے ہاتھ رکھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے ہاتھ کو کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اللہ اکبر، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ آپ کو بیعت کر رہے تھے، آپ سے بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹٹول لیا تھا، پرکھ لیا تھا، چھانٹ لیا تھا کہ ان کے دل سچے ہیں، اور ان پہ سکینت نازل کر دی. اور اسی بیعت رضوان کی وجہ سے علماء لکھتے ہیں وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، کہ ان کو ہم نے فتح قریبہ کی ایک واضح اور قریب فتح کی بشارت دے دی. کیوں؟ کیونکہ جب صحابہ نے اپنی موت پہ بیعت کی اور اپنی لائلٹیز اللہ کے نبی سے شو کی، تب اللہ تعالیٰ نے ان کی فتح لکھ دی کہ آج کے بعد یہ فتوحات کریں گے اور مکہ ان کا ہوگا. امام حسن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کاش میں عثمان کی جگہ پہ ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ میرا ہاتھ ہے، یعنی حسن البصری کا ہاتھ ہے. I wish I was the hand of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم that day. But Usman bin Affan was the hand of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that day. Abu Sa'id al-Khudri, not only that, there are hundreds of cases. Abu Sa'id al-Khudri فرماتے ہیں کہ I saw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam رات کے شروع سے لے کے رات کے آخر تک ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کے دعا کر رہے تھے، اللہم انی رضیت عن عثمان فرض عنہ، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی اس سے راضی ہو جا. ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے لیے دعا کرتے رہے. There is so much to talk about the Sahabi, but little do we know about this person, how amazing he was. Fast forward all his life, all the battles he had with Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم، ساری زندگی ان کے ساتھ گزاری. اللہ کے نبی کی وفات پہ یہ ایک طرح سے پارٹ ٹائم کچھ ٹائم کے لیے پارشلی گونگے ہو گئے. He couldn't speak a word. ان کی زبان نے حرکت دینا چھوڑ دی. And he was in such a shock and awe کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم has passed away. اور after many years, even رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے آخر میں بھی اللہ کے وسلم فرمایا کہ لوگوں سے کہا کہ لوگوں میرے بعد فتنوں کا دور آنے والا ہے. After me there will be times of tribulations. فتنوں کا دور آئے گا. صحابہ نے اور مختلف چیزیں بتائیں. صحابہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو فالو کریں، ہم اس دور میں کس کو فالو کریں؟ انہوں نے کہا فالو عثمان اینڈ ہز کمپینینز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے عثمان بن عفان کو بلایا اور کہا کہ او عثمان، اللہ ول گرانٹ یور کلاتھ. اے عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک لباس، ایک کپڑا دیں گے، ایک لباس دیں گے، یعنی کلاتھ دیں گے، اور منافقین تم سے وہ چھیننے کی کوشش کریں گے، تم ان کو وہ مت دینا until you meet me. اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کپڑے سے نوازیں گے اور منافقین تم سے چھیننے کی کوشش کریں گے، لیکن انہیں مت دینا until you meet me. And that cloth was what? Was خلافہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایک بندے کی طرف پوائنٹ کرتے تھے اور کہتے کہ یہ شخص this man will be upon truth and guidance and will be killed because of he will refuse to take off the garment. اور جب وہ شخص اپنا منہ سے ماسک اتارتا تو he was عثمان بن عفان. رسول اکثر کہا کرتے کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ حق اور سچ پہ ہوگا، ہدایت پہ ہوگا، اور لوگ اس کو قتل کر دیں گے کیونکہ وہ یہ اپنا ایک لباس انہیں نہیں دے گا، یعنی the لباس آف خلافہ. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عثمان بن عفان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے عثمان میرے قریب آؤ، اور جب وہ قریب آتے تو مزید قریب بلا کے انہیں کان میں کچھ کہتے اور پھر فرماتے ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ؟ کہتے نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر قریب بلاتے اور اپنے قریب بلا کے کچھ کان میں فرماتے اور انہیں انسٹرکشنز دیتے اور پھر کہتے کہ ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بار بار ہوتا اور عثمان بن عفان کو ہدایات دیتے کہ تمہارے پہ مشکل آنے والی. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ when he was in the final stages of his age, 82 years of age کے جب وہ تھے، بوڑھے انسان، 82 years imagine. تو عبداللہ بن صبا اور اس طرح کے مختلف لوگوں نے مل کے کانسپیریسیز کی اور اسلام کو ڈیفیم کیا اور خلفاء کے بارے میں، یعنی خلیفہ کے بارے میں، عثمان بن عفان کے بارے میں ریومرز پھیلا دیے کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ اپنے قریبی لوگوں کو عہدے دے رہا ہے اور یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، حالانکہ he was pure of every doubt or every bad claim they put on him. He was pure of that. بلایا اور تمام لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا عبداللہ بن صبا نے، جو کہ یہودی تھا اور امت میں فتنہ کریٹ کرنے والا شخص تھا.
اسی طرح کا ایک شخص تھا عمر بن خطاب کے دور میں بھی, اس کا نام تھا اسیبین. عمر بن خطاب since he was a very strict person, he was a person جو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ امت فتنوں کے لیے سامنے دروازہ ہے, انہوں نے اس بندے کو بلایا, اس کو لیش کیا اور اس کو بھیج دیا اور لیٹرز بھیجے کہ جو شخص اس سے بات کرے گا اس سے لیش کیا جائے گا. تو عبداللہ بن سبا جب اس بندے سے ملا اور اس کو کہا کہ آؤ میری پارٹی کو جوائن کرو اور اس حق کی جنگ میں میرے ساتھ دو, تو اس نے کہا کہ I was taught a lesson by رجل صالح, مجھے ایک نیک انسان نے لیسن سکھا دیا. اور اپنی جب اس نے کمر اوپر کی تو اس میں اس کو لیشز پڑے ہوئے تھے کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف کانسپیریسیز کر رہا تھا. تو عبداللہ بن سبا نے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور خلیفہ کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر دی کہ ہم خروج کریں گے اور ہم قتال کریں گے اور ہم ان کو یہ دین سے وہ ہو چکے ہیں, اور عجیب عجیب سی باتیں کرنا شروع کر دی اور اکٹھا کر دیا, حتیٰ کہ مدینہ میں پہنچ گئے اور عثمان بن عفان نے گھر کا گھیرا کر لیا لوگوں نے. اور عثمان بن عفان سبحان اللہ کیا ان کا, حالانکہ خلیفہ ہے, امیر المؤمنین ہے, پورے مسلمانوں کے لیڈر ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ I don't want a single drop of blood to be shed in my cause, میں قطرہ بھی خون کا نہیں بہانا چاہتا اپنے لیے. کوئی تلوار نہیں اٹھائے گا ان لوگوں کے خلاف, کوئی لڑائی اور قتال نہیں کرے گا. علی بن ابی طالب نے اپنے دونوں بیٹے بھیج دیے, حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو, اور زبیر بن العوام انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر کو بھیج دیا کہ تم نے گارڈ کرنا ہے, تم نے عثمان بن عفان کے دروازے پہ رہنا ہے, ان کی سیکیورٹی کا بندوبست کرنا ہے. میک شیور nobody hurts him because he loves so much, اتنی محبت تھی آپ میں. اور آج دیکھیں سبحان اللہ امت فرقوں میں بڑھ گئی, پتہ نہیں کیا کیا صحابہ کے خلاف لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں, جاہل ہیں, ریئلٹیز کا پتہ ہی کچھ نہیں. اور جو وہ لوگ تھے جو کہ عثمان بن عفان کا ہراساں کیے ہوئے تھے, they were very harsh people, they circled his house اور بہت برے طریقے سے ان کو treat him like a prisoners. اور ان کا ایک دن آیا, ان کا گیٹ جو ہے نا جلا دیا, ان کے جو گھر کے دروازہ تھا اس کو جلا دیا, اور ایک شخص اندر کود پڑا اور کہتا ہے کہ لیو اٹ اینڈ وی لیو یو, یعنی لیو خلافہ, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. اینڈ عثمان بن عفان وانٹیڈ ٹو لیو خلافہ کیونکہ فتنہ نہ پھیلے, لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عثمان never leave خلافہ. He used to remind him again and again, عثمان never leave your garment, never leave your garment, تم نے اپنا کپڑا نہیں چھوڑنا, اللہ کی مثل میں تمہیں بتایا تھا. And عثمان بن عفان used to hold on it کہ نہیں, مجھے رسول اللہ نے بتایا تھا Allah never leave my garment, یعنی میری خلافہ میں کبھی نہیں چھوڑوں گا. اور جب وہ اپنے اس کے گھر, ان کے گھر کے داخل ہو گیا وہ شخص, تو عثمان بن عفان نے کہا کہ وہ ٹو یو, تم پہ اف ہو, واللہ I have never uncovered a woman in جاہلیہ, میں نے آج تک کبھی جاہلیت میں بھی کسی عورت کو سے کپڑا نہیں اٹھایا. تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میرے علاوہ اس گھر میں خواتین بھی ہیں؟ سو جب یہ بات کی تو اس نے توبہ کی اور بھاگ کے چلا گیا, اینڈ ہی لیفٹ دا فتنہ. ایک اور شخص باہر سے ان لوگوں نے پتھر پھینکنا شروع کر دیے, اور جب پتھر پھینکے تو عثمان بن عفان نے کہا مجھ پہ پتھر کیوں پھینک رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم پتھر نہیں پھینک رہے, یہ اللہ تعالیٰ پتھر پھینک رہا ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے, یہ اللہ پتھر پھینک رہا ہے. تو عثمان بن عفان نے کہا کہ if Allah would throw the stones, he would never miss the target. اگر اللہ نے پتھر پھینکا ہوتا پھر وہ کبھی اپنا ٹارگٹ مس نہ کرتے. And they were shocked. وہ بھی توبہ کر کے اس فتنے سے چلے گئے, ان میں سے جو ایک دو لوگ تھے. ایک اور شخص آیا, کود گیا اور عثمان بن عفان کے گھر کے اندر تک پہنچ گیا اور ان کو قتل کرنے لگا. تو عثمان بن عفان نے پوچھا کہ تم کون شخص ہو؟ اس نے کہا کہ اپنا نام بتایا. کہا کس قبیلے سے ہو؟ اس نے کہا میں بنو لیث سے ہوں, بنو لیث. فرمایا کہ یو آر ناٹ دا ون, تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے, تمہارے ٹرائب کے لیے دعا کی تھی. اللہ کے نبی نے تمہاری ٹرائب کے لیے دعا کی تھی. اور جب اس نے سنا تو ہی ریپینٹڈ اینڈ ہی لیفٹ ایز ویل. ایک اور شخص آیا, اس نے بھی سیم قتل کرنا چاہا, اور عثمان بن عفان نے اس سے قبیلہ پوچھا اور کہا اللہ کے نبی نے تمہارے لیے, تمہارے قبیلے کے لیے دعا کی تھی, you cannot be that person جو مجھے مار سکے. اور اس کو بھی احساس ہوا کہ یہ کون ہستی ہے, کون یہ شخص ہے, اور وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا. عثمان بن عفان کی شخصیت کون تھی؟ he used to recite قرآن so much. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کرتے تھے. بہت تھوڑے صحابہ تھے جو ایک ہی رکعت میں
پورا قرآن ختم کرتے ہیں. اینڈ دس از ایکسیپشن فار دا صحابہ. ہمارے لیے ڈفرینٹ ہے, ہمارا وہ لیول نہیں ہے ایمان کا. ہمارے لیے شاید سارا مال خرچ کر دینا بھی وہ نہیں, لیکن ابو بکر صدیق کر سکتے ہیں مال خرچ کرنا. ہمارے لیے 3 دن سے زیادہ قرآن پڑھنا ایک دفعہ, لیکن صحابہ کے لیے they were people of exception. Their life and death was Quran. Their breathing was Quran. They used to recite the Quran in 1 rakah. عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جو آیات نازل ہوئی نا قانت آناء اللیل, وہ عثمان بن عفان کے بارے میں بات ہوئی. اس آیت میں عثمان بن عفان کا ذکر ہے, اور وہ بھی اس بوڑھی 82 ایئرز کی ایج تک روزہ رکھا کرتے تھے. اور وہ دن آیا جو تھرسڈے کا دن تھا. عثمان بن عفان 82 ایئرز کی ایج کے ایک بزرگ ہیں, لیکن تب بھی فاسٹ کر رہے ہیں, تب بھی روزہ رکھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. اور وہ قرآن پڑھ رہے ہیں حتیٰ کہ ہی ڈوزڈ آف, اور ان کو نیند آ گئی. اور جب نیند آئی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ مسکرا رہے ہیں, اور ان کے پیچھے ابو بکر بھی کھڑے ہیں اور عمر بھی کھڑے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل منعوک من الماء, اے عثمان کیا انہوں نے تمہیں پانی سے روک دیا ہے؟ انہوں نے کہا نعم یا رسول اللہ, جی یا رسول اللہ. فرمایا حل منعوک من الطعام, کیا لوگوں نے تمہیں کھانا کھانے سے روک دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کیا لوگوں نے تمہیں میری مسجد میں نماز پڑھنے سے روک دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انک تفطر عندنا اللیلہ, بے شک آپ ہمارے ساتھ آج رات روزہ افطار کریں گے. اللہ اکبر. انک تفطر عندنا اللیلہ, آپ روزہ افطار ہمارے ساتھ کریں گے. اینڈ رسول اللہ عثمان بن عفان جب خواب سے جاگے تو ان کے چہرے پہ جو مسکراہٹ, ان کے چہرے پہ جو اسٹرینتھ اور ایک روشن چہرہ, ہی واز ہیپی. لوگ حیران پریشان ہو گئے کہ 40 دن سے لوگوں نے آپ کا کھانا بند کر کے رکھا ہے, آپ کا پینا بند کر کے رکھا ہے. اللہ اکبر. کین یو امیجن 40 days نو فوڈ نو واٹر, صرف جو گھر میں سامان پڑا تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا کچھ دنوں بعد. تو آپ عثمان بن عفان سے جو ان کی وائف تھی نائلہ, ان سے کہا, اور حسن حسین تھے, ان سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے. اللہ اکبر. اور ایک خواب سنایا اپنا. اینڈ ایٹ the very same time people entered his house. لوگ ان کی دیواروں کو توڑ کے ان کی دیواروں سے چھلانگ مارے, کود پڑے, اور اندر جب انٹر ہوئے تو عثمان بن عفان was reading the Quran. 82 years old man reading سورہ بقرہ from the مصحف. اور مصحف بھی کون سا؟ جس کی کتابت عثمان بن عفان نے کروائی تھی. اللہ اکبر. قرآن کو جمع کروایا. لوگ جب اندر گھسے تو رک گئے, اور ان پہ روب طاری ہو کہ یہ کیسا انسان ہے, سفید بال, 82 ایئرز, اور قرآن پڑھ رہا ہے, سچ خشوع ان ریڈنگ دا قرآن. دے اسٹاپڈ. لیکن جو کچھ شریر اور بدترین لوگ تھے, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان پہ, اس میں سے ایک تھا الغافقی. اس نے عثمان بن عفان کے چہرے کو سٹرائک کی ایک اور آئرن پیس سے, اور جب ان کے چہرے پہ وہ لگا تو ان کے چہرے سے خون بہنا شروع ہو گیا. اور جب خون کا قطرہ گرا تو سورہ بقرہ کی ایک آیت پہ گرا, اور وہ آیت تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ will suffice you against them. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, وہ ہر چیز کو سننے اور جاننے والے ہیں. محمد بن ابی بکر داخل ہوئے اور انہوں نے عثمان بن عفان کی داڑھی کو پکڑا. تو عثمان بن عفان نے کہا کہ leave this beard because your father used to respect my beard. کیونکہ تمہارے باپ میری اس داڑھی کی بہت قدر کیا کرتے تھے. اور ان کو حیا اور شرم آئی, اور وہ بھاگ گئے اور وہ توبہ کر دیا, اور پھر کبھی واپس اس فتنے کا شکار نہیں ہوئے. لیکن جو بدترین شخص سودان, ان کے دل میں آپ ہیٹریڈ دیکھیں مسلمانوں کے لیے, اور منافقین کے دل میں نفرت دیکھیں مومنین کے لیے, کہ وہ آیا اور عثمان بن عفان کے اوپر چڑھ گیا اور 9 دفعہ ان کو سٹیپ کیا, اور کہا کہ 3 دفعہ اللہ کے لیے اور 6 دفعہ
جو میرے دل میں نفرت ہے تمہارے لیے اس کی وجہ سے تمہیں میں اسٹاپ کر رہا ہوں. اینڈ ہی مارٹرڈ عثمان بن عفان, شہید کر دیا ان کو. اور جو عثمان بن عفان کا جو خون گرا تھا سورہ بقرہ کی اس آیت پہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, وہ آج بھی ترکی میں ایک میوزیم میں پڑا ہوا ہے. تو آج بھی اس میوزیم پڑا ہوا ہے جس میں ان کا بلڈ اس جگہ پہ گرا ہوا ہے جہاں پہ قرآن کی آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور وہ لوگ اتنے شریر تھے کہ گھسے اور تمام بیت المال سے چیزیں چوری کر لیں, اور ان کے گھر میں جو کچھ تھا وہ چوری کر لیا. اور عثمان بن عفان کا جنازہ پبلک میں ہونے نہیں دیا تاکہ مسلمانوں کے ایموشنز کہیں سٹیئر نہ ہو جائیں, جسٹ ٹو اسٹاپ دا مسلمز ٹو کل دیم. اور کچھ ہی صحابہ کو اجازت دی کہ وہ رات کے اندھیرے میں ان کو دفنا دیں اور ان پہ جنازہ پڑھیں, اور بقیع غرقد اس میں بھی داخل کرنے کی اجازت نہیں دی, اور کہا اس سے باہر داخل دفن کیا جائے, کیونکہ وی ڈونٹ وانٹ کہ ان خلیفہ کا یہاں پہ قبر ہو تاکہ مسلمز کے افیلیشنز ان کے ساتھ ہوں. and they wanted to rule, they were terrible and filthy people. لیکن سبحان اللہ, اللہ کا کرنا دیکھیں کہ جب بقیع الغرقد ایکسٹینڈ ہوئی اور پھیلی تو عثمان بن عفان کی جو قبر مبارک ہے وہ ابھی بقیع میں ہی آ گئی. مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اور یہ تمام کے تمام لوگ جو صحابہ زندہ تھے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو تمام کے تمام they were murdered in this life. آخرت میں تو ان کا انجام ہے ہی ہے, اس دنیا میں بھی ان کو مرڈر کیا گیا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ will take care of them. وہ جو فیمس حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ مسجد میں انتظار کر رہے تھے, اور اس آخری حدیث میں میں انشاءاللہ ختم کروں گا. تو صحابہ جب اللہ کے وسلم کا انتظار کرے تو بے چین ہو جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں آئے ابھی تک. تو انہوں نے کہا لیٹس فائنڈ اینڈ گو اینڈ فائنڈ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو موسیٰ الاشعری اٹھے, نکلے اور اللہ کے نبی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک باغ میں گئے. تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز ہیونگ اے پرائیویٹ ٹائم, یعنی he was having a me time, he was just pondering and spending a solo time with Allah subhanahu wa ta'ala. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے تھوڑے اونچے کر کے پاؤں میں ڈال کے ایک کنویں میں بیٹھے ہوئے تھے. تو ابو موسیٰ الاشعری نے کہا کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں, and I'll not let anybody enter until the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم allows him to enter. اور کہتے ہیں کہ میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا until the door knocked. دیکھا کون ہے, ابو بکر کہتے ہیں میں ہوں. کہتے ہیں wait let me ask رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب رسول اللہ کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا یا رسول اللہ ابو بکر آئے ہیں, تو انہوں نے کہا ان کو اجازت دو, وَأَبْشِرْهُ بِالْجَنَّةِ, اور ان کو جنت کی بشارت دو. Give him the glad tidings of paradise. تو انہیں گئے اور ان کو بھیج دیا. And ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کہ I wish کہ میں دعا کرتا تھا کہ میرا بھائی اس کے بعد داخل ہو تاکہ اس کو بھی جنت کی بشارت مل جائے, کیونکہ وہی لوگ داخل ہوں گے ابھی جو بڑے نصیبوں والے ہیں, جو بڑے فارچون والے ہیں, جو بڑی قدر و منزلت والے ہیں. پھر کون آئے, عمر ابن الخطاب. جب داخل ہوئے تو اللہ کی سے پرمیشن لی اور کہا وَأَبْشِرْهُ بِالْجَنَّةِ, اور ان کو جنت کی بشارت دو. عمر خطاب آ گئے. تیسرا شخص کون آئے, عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ. تو اللہ کی سے پرمیشن لی اور کہا کہ لیٹ ہم ان وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ بشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ. اس کو گلیڈ ٹائڈنگز ہو جنت کی, اس کو جنت میں جانے کی بشارتیں دے دو بیکاز آف دا افلکشن اینڈ کلیمٹی ہی ول فیس. اس پہ جو مشکل حالات آئیں گے, جو مصیبت آئے گی, اس کی ان کو بتا دو کہ تمہارے پہ بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں. اور جب وہ داخل ہوئے تو ابو بکر صدیق اللہ کے نبی کے رائٹ پہ بیٹھ گئے, عمر بن خطاب اللہ کے نبی کے لیفٹ پہ بیٹھ گئے, اور عثمان بن عفان کو اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی تو عثمان بن عفان بالکل سامنے بیٹھ گئے. تو تابعین فرماتے ہیں کہ وہ جو سٹیٹ تھی تینوں صحابہ کی, ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ آپس میں جس طرح دفنائے جائیں گے, کہ عثمان بن عفان کو قریب جگہ نہیں ملی اور وہ اللہ کے وسلم سے کچھ دیر کی فاصلے پہ, کچھ سامنے بقیع الغرقد پہ دفن ہوئے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکل نبی رفیق فی الجنہ ورفیقی فیہا عثمان، ہر نبی کا ایک قریبی دوست، ایک کمپینین ہوگا جنت میں، اور میرا دوست، قریبی دوست جنت میں کون ہوگا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. This was his status and caliber. The question is, how much do we miss their presence? ہم کن لوگوں کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں قیامت کے دن؟ ہم کن لوگوں کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں محشر کے میدان میں؟ ہم کن لوگوں کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں حوض کوثر پہ؟ کن کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں پل صراط کے اوپر سے گزرتے وقت؟ قنطرہ پہ ہم کن کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں؟ اور جنت میں ہم کن کے ساتھ چاہتے ہیں؟ کیونکہ المرء مع من احب، المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جسے وہ محبت کرتا ہے. The question is ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ And I leave you with this question. Look at your priorities. ہم کن سے محبت کرتے ہیں؟ اگر تو ہم ان سے واقعی محبت کرتے ہیں تو we have to act upon what they did. اور ہمیں اس دین کو لے کے اپنی زندگی کو دین کے مطابق گزارنا ہوگا، اور جو ہو گیا اسے اللہ سے معافی مانگیں، اور آئندہ زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اور دین پہ گزاریں، تاکہ ہم ان لوگوں کا ساتھ ہوں، ہمیں لوگوں کا ساتھ نصیب ہو. کیا ہی بہترین لوگ ہیں یہ لوگ، نعمتوں والے، کرم والے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، نبیوں میں سے، صدیق یعنی سچے لوگوں میں سے، صالحین اور شہداء میں سے. اللہ ہمیں بھی ان لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.